بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري فداه أرواح العالمين صلوات. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم العطشان غريب بكربلاء. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نور السماوات والارض. صلوات عنایت فرمائے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی
کنیزان امام عصر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائق حمد و ستائش ہے وہ بابرکت ذات جو ہمارے تخیل کی حدوں سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، جو نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نور ہے، جس نے اپنی عظمت کے نور سے منتخب انوار کو خلق فرمایا اور انہیں تمام عالمین کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن شرف اس دنیا والوں کو بخشا، یعنی کہ جو زمین جس پر ہم آباد ہیں، جسے ہم پلانٹ ارتھ کہتے ہیں، اس دنیا والوں، اس زمین کے رہنے والوں کو، اس کے باشندوں کو بخشا کہ محمد و آل محمد کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ اس وقت حجت خدا، حجت دوران، اللہ کا وہ نور ہے جس سے یہ تاریک دنیا جگمگا جائے گی، اور جس کے لیے خداوند عالم سورہ زمر کی اس 69ویں آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور یہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، روشن و منور ہو اٹھے گی، جب اللہ کا دین، دین اسلام، دین حق، جس کے ساتھ اس نے اپنے رسول کو بھیجا، اس کو ظہور مہدی منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ تمام ادیان پر واضح غلبہ اور کامرانی حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ خداوند عالم سورہ صف کی 9ویں آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، گرچہ مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزری، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ خداوند عالم سے دعا گو ہے کہ پروردگار اپنی اس حجت دوراں کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ ان کے ظہور سے اس کا وعدہ پورا ہو سکے اور یہ زمین عدل و انصاف سے اس طرح سے پر ہو جائے جیسے یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اور خصوصاً جو مقصد خاص ہے پروردگار تو نے اپنی اس آخری حجت کے ذمے رکھا ہے، وہ مقصد یعنی انتقام خون سید الشہداء ظاہر ہو سکے، وہ مقصد پورا ہو سکے۔ عزاداران محترم، ہم مجبور ہیں، ہم محدود ہیں، ہم حدوں کے اندر قید ہیں، لیکن محمد و آل محمد، اہل بیت رسول، وہ ہستیاں ہیں جن کو خداوند عالم نے جلوہ گر فرمایا۔ رب العزت نے ایسا جلوہ گر کیا کہ وہ زمین سے آسمان کی رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور آسمان سے زمین تک واپس آ جاتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو زنجیر جس طرح سے ہل رہی ہوتی ہے، واپس آنے پر بھی دروازے کی زنجیر اسی طرح سے ہلتی نظر آتی ہے، اور وہ بستر جو چھوڑ کے گئے تھے وہ اسی طرح سے گرم نظر آتا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی وجود اقدس امام عصر کے سلسلے سے کل بات شروع ہوئی تھی۔ مجلس کا عنوان رکھا تھا کہ کیسے سورہ قدر کی آیت مبارک امام کے اولو الامر ہونے کی، امام کے وجود کی، اس وقت اللہ کے حجت کی اس دنیا میں وجود کی سب سے بہترین دلیل ہے۔ عزاداران محترم، امام کی زندگی سے متعلق بہت سارے سوال لوگ کھڑے کرتے ہیں جس کے جوابات دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ امام کیسا، 3 سوال کھڑے کیے جاتے ہیں امام کے متعلق۔ یہ امام کیسا کہ 5 سال کی کم سنی میں اسے امامت کا عہدہ حاصل ہو گیا، اسے امامت کے رتبے پر چڑھا دیا گیا، اسے امامت کا مقام حاصل ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے بچے میں ایسی صلاحیت پائی جاتی ہو، ایسا استعداد، ایسی لیاقت پائی جاتی ہو کہ وہ اس عظیم مرتبے پر فائز ہو جائے۔ دوسرا سوال یہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ اگر امام ہیں تو ان کی اتنی طویل زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج ہم 1442 ہجری میں پہنچ چکے ہیں، امام کی ولادت کا سال 255 ہجری، تو آج دیکھیں کہ امام کو 1106
86 یا 87 سال اگر آپ شعبان کا مہینہ اس سال میں لے لیں تو امام کو 1187 سال ہو چکے ہوں گے آنے والے شعبان کے مہینے میں. تو امام کی اتنی طویل زندگی، کوئی 1187 ایئرس کیسے جی سکتا ہے؟ کوئی اتنا زیادہ کیسے جی سکتا ہے؟ اتنی طویل زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تیسرا سوال جو کھڑا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ امام اگر ہیں، اگر ان کا وجود ہے تو وہ غائب کیسے ہیں؟ وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ تو عزیزان محترم، ان سوالوں کے بہت سارے جواب ہیں، اور جواب آپ سن بھی چکے ہیں کہ کس طرح سے مثال دی جاتی ہے نبی عیسیٰ کی، کہ جیسے خداوند عالم نے انہیں گہوارے میں قوت گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی آخری حجت کو کیوں 5 سال کی عمر میں امامت کے منصب پر فائز نہیں کر سکتا؟ لیکن پھر بھی اس کے باوجود کچھ دلیلیں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کرنا چاہوں گی کہ کس طرح سے ہم لوگوں کے ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں. اتنی جو صلاحیت کی بات کی جاتی ہے، اگر ماضی میں گزشتہ دور میں ہمیں کسی نے یہ صلاحیت ظاہر کر کے دکھا دی ہو تو پھر یہ سوال جائز نہیں رہ جاتا، کیونکہ ایسی شخصیت کا دوبارہ سے وجود میں آنا، دوبارہ سے اس طرح کی زندگی بتانا، اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی بحث چھڑ جائے، اگر آپ کے سامنے کوئی ستون ہو، کوئی پلر ہو اور آپ کے سامنے بحث چھڑ جائے کہ اس ستون کو کیا کوئی شخص اٹھا سکتا ہے، تو شاید وہ بحث جائز ہے. لیکن اگر وہیں آپ کے سامنے کھڑے کھڑے کسی شخص نے اس ستون کو آپ کے سامنے اٹھا دیا، وہ واقعہ واقع ہو گیا، تو پھر اب اس کے اوپر اعتراض نہ کیا جائے گا کہ یہ ستون اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں اٹھایا جا سکتا. بس خداوند عالم نے بھی لوگوں کو تیار کرنے کے لیے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 59 سال وقت کے امام کو غیبت صغرا میں بھیجا، اور غیبت صغرا میں لوگوں کے لیے وہ کلام مقرر کیے جو لوگوں کے اور امام کے درمیان وسیلہ رہا کرتے تھے، جو لوگوں کے مسائل، ان کے خمس وغیرہ امام کو پہنچایا کرتے تھے، اور امام ان کے ذریعے سے جوابات دیا کرتے تھے، توقیات بھیجا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے ائمہ علیہ السلام رہے ہیں، شروعات میں جتنے معصومین علیہ السلام رہے، جتنے ائمہ علیہ السلام رہے جو منصب امامت پر فائز رہے، ان میں ہر ایک اس عمر میں امامت کے عہدے کو اس نے سنبھالا. جبکہ انسان اس بات کو قبول کر سکتا ہے، انسانی عقل اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ 35 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں کوئی شخص امامت کے منصب پر فائز ہو جائے. لیکن کیا یہ اللہ کی مصلحت کے تحت نہیں تھا کہ جواد الائمہ امام محمد جواد علیہ الصلوۃ والسلام اس عمر میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے، جبکہ وہ 7 سال بھی ان کے مکمل نہیں ہو پائے تھے. ابھی ان کی 6 سال کی عمر تھی اور ان کے والد بزرگوار کی رحلت واقع ہوئی، ان کی شہادت واقع ہوئی اور وہ منصب امامت پر آ گئے. اور اسی طرح سے ہمارے 10ویں امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی کم سنی میں 8 سال کی عمر مبارک میں انہوں نے امامت کے منصب کو سنبھالا. تو یہ ساری تمام چیزیں اللہ کی مصلحت کے تحت تھیں. اور امام جواد علیہ السلام کے سلسلے میں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ خداوند عالم نے 4 سال کی کم سنی میں، 4 سال کی کم عمری میں ان کو ان کے والد سے جدا کر دیا گیا. امامون رشید ملعون نے جب جبرن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ سے خراسان بلوا لیا تو امام محمد جواد تو اس وقت صرف 4 سال کے تھے. اتنی کم سنی میں اپنے والد سے جدا ہو جانا، ایک امام سے جدا ہو جانا، اور اس کے بعد 6 سال کی عمر میں امامت کا منصب سنبھال لینا، یہ سب اللہ کے پلان کے تحت تھا، اس کے منصوبے کے تحت تھا. وہ لوگوں کو دھیرے دھیرے تیار کر رہا تھا کہ جب آخری حجت آئے گی تو وہ اس کم عمری میں امامت کے منصب کو سنبھالے گی، جہاں لوگوں نے پہلے سے یہ دیکھ لیا ہوگا، زمانے نے پہلے سے یہ آزما لیا ہوگا کہ ہاں کم عمری میں بھی ایک عمر جو ہے
امامت کے منصب کے لیے قید نہیں ہے، شرط نہیں ہے، اس لیے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے یہاں سے پڑھایا اور سکھایا ہوا آتا ہے، جسے رسول خدا نے 1000 باب علم کے دیے ہوں اور ہر باب سے اور 1000 باب ظاہر ہوتے ہوں، یہ اسی علی مرتضیٰ کا فرزند ہے۔ عزاداران محترم، امام محمد جواد کے سلسلے میں، اس لیے کہ امام محمد جواد دلیل ہیں کہ ایک کم سنی میں ایک شخص امامت کے منصب پر آ سکتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ امام محمد جواد کے لیے مامون رشید نے ان کے ساتھ مختلف ممالک سے بڑے بڑے ایکسپرٹس کو بلا کر، مختلف علموں کے ایکسپرٹس کو بلا کر، مختلف سائنسز کے ایکسپرٹس کو بلا کر ان سے مناظرے کروائے، جبکہ ان کی عمر صرف 10 سال مبارک تھی۔ اس وقت ایک بہت مشہور مناظرہ جو اکثر آپ نے سنا ہوگا، وہ 3 روز چلا، جس میں امام کے سامنے 10,000 سوال پیش کیے گئے اور امام نے ہر سوال کا اطمینان بخش جواب دیا۔ اس میں جو سب سے مشہور مناظرہ ہے وہ امام کا مامون کے قاضی القضات یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ ہے۔ وہ تو ہم سب کا سنا ہوا ہے، لیکن یحییٰ ابن اقسم نے جب حج میں احرام کے سلسلے میں سوال کر لیا تھا اور امام نے اس کو مختلف پہلو دکھائے اور ان مختلف پہلوؤں کے تمام جوابات فراہم کیے، اس کے بعد بھی سوال کا سلسلہ جاری رہا۔ اور مامون نے یہ مناظرہ رکھا ہی اس لیے تھا کہ امام کو مامون نے اس وقت اپنا مشیر خاص بنا لیا تھا، اور اس کے تمام جو درباری تھے وہ اس بات پر اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نے اتنے چھوٹے سے بچے کو اپنا مہمان خاص بنایا، اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، ہم نے یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن مشیر خاص بنا دیا۔ تب مامون نے یہ مناظرہ رکھا تھا کہ اگر تمہیں اس سے بہتر کوئی فرد نظر آتا ہو، ہاں یہ سب بھی اس کی چال تھی، یہ سب اس کی چالاکی تھی، یہ جو ہے نقرا جیسے کہ امام نے حاکم شام کے لیے کہا تھا، اسی طرح سے یہ مامون رشید کی بھی ایک چال تھی، یہ بھی ایک منصوبہ تھا کہ امام کو بار بار ذلیل کرنے کی کوشش کرتا تھا، نعوذ باللہ رسوا کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن انسان منصوبہ بناتا ہے اور خدا ایک منصوبہ بناتا ہے، اور یقیناً واللہ خیر الماکرین، اور پلان کرنے والوں میں، منصوبہ بنانے والوں میں خداوند عالم سب سے بہتر ہے۔ یہاں پر ایک مناظرہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، یہی یحییٰ ابن اقسم نے ایک مرتبہ جب شکست حاصل کی اس مناظرے میں، تو اس کے بعد ایک سوال امام کے سامنے پیش کیا کہ اے فرزند رسول، آپ نے اس حدیث کو ضرور سنا ہوگا، کیا آپ نے اس حدیث کو سنا ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما گئے کہ حسن و حسین تو سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، حسن و حسین تو سردار جوانان جنت ہیں، لیکن جو فلاں فلاں ہیں وہ بوڑھوں کے سردار ہیں۔ تو اس وقت امام محمد جواد کے لبوں پر تبسم ظاہر ہوا اور وہ فرمانے لگے کہ جنت محل کمال ہے، جنت پرفیکشن کی جگہ ہے، اس میں نقص کا کوئی امکان نہیں، اس میں کسی طرح کے عیب کا کوئی امکان نہیں، اور خداوند عالم قرآن کریم میں بڑھاپے کو نقص قرار دیتا ہے، کمزوری قرار دیتا ہے، عیب قرار دیتا ہے کہ انسان بڑھاپے کے عالم میں آ کر کمزور ہو جاتا ہے۔ تو نقص کا سردار کہاں سے آیا؟ یعنی جب جنت میں امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی بوڑھا جنت میں جا سکے، جیسے رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ جنت میں صرف اور صرف شباب جائیں گے، جنت میں صرف اور صرف جوان جائیں گے، یوتھ جائیں گے، تو جب بوڑھوں کا اس میں کوئی امکان ہی نہیں تو ان کے سردار ہونے کا کیسے امکان ہو سکتا ہے، کیسے پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو جو محمد جواد کے استاد ہیں وہی حجت دورہ کے بھی استاد ہیں۔ عزیزان محترم، دوسرا سوال جو ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے وہ یہ کہ امام کی اتنی طویل زندگی کیسے؟ ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اس دنیا میں رہتا ہے، کچھ لوگ جن کو بہت طول عمریں مل جاتی ہیں، 120 ایئرس کسی نے جی لیا،
ان سے سوال کیے جاتے ہیں کہ اتنی زندگی تم نے کیسے حاصل کی. وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے فلاں غذاؤں سے پرہیز کیا، فلاں غذاؤں کو تناول کیا، اور اس طرح کے ماحول میں رہے، پریشانی اور ایسے عالم کو، غم کے عالم کو اپنے سے دور رکھا. اس طرح سے جو ہے ہم ایک اطمینان بخش ماحول میں زندگی گزارتے رہے اور اپنے جسم کا بھی خیال رکھا، تب جا کر ہم نے اتنی طول عمر حاصل کر لی. لیکن آخر کتنی زیادہ طولانی عمر ہو سکتی ہے ایک انسان کی؟ اگر نظر آئے تو زیادہ سے زیادہ 120 سال، 128 سال مل جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ انسان کی عمر ملتی نہیں ہے. تو امام کو تو 1100 سال بلکہ 1200 سال ہونے کے قریب ہیں. 1186 سال ہو چکے امام کو پیدا ہوئے، اتنی طولانی عمر امام کی. تو عزیزان محترم، اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ہم زیارتوں پر جاتے ہیں، خصوصاً جب ہم زیارت عراق کے لیے جاتے ہیں، اس وقت جو لوگ اربعین میں نجف سے کربلا پیدل چل کر جاتے ہیں، جب نجف سے کربلا واک کرتے ہیں تو 7 کلومیٹر کے فاصلے پر، نجف سے جب ہم 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں تو اس فاصلے پر اگر ہم بائیں ہاتھ پر نظر کریں گے تو ایک سیاہ رنگ کا پہاڑ نظر آتا ہے. اور اگر ہم وہاں کے لوگوں سے سوال کریں کہ یہ کون سا پہاڑ ہے تو ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ ٹلہ نمرودیہ ہے، یہ نمرود کا ٹیلہ ہے. نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منطق کے آگے بے بس ہو گیا تھا. خداوند عالم نے ان کے ڈائیلاگ کو، ان کے مناظرے کو قرآن کریم میں درج فرمایا کہ میرا پروردگار سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا. اور وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا. تو جب حضرت ابراہیم کے منطق کے آگے بے بس ہو گیا اور جواب نہ دے سکا تو اس نے یہی کیا کہ اپنے درباریوں سے، اپنے تمام لوگوں سے اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو اب آگ میں پھینکنے کا وقت آ چکا ہے، ان کو سزا دینے کا وقت آ چکا ہے. یہ منصوبہ اس نے تیار کیا. جنگلوں کے جنگل کاٹ دیے گئے اور اتنی کئی ہزاروں ٹن جو ہے لکڑیاں جمع کر دی گئیں، اکٹھا کری گئیں اور ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی. لیکن جب اتنی آگ لگائی گئی، اتنی لکڑیوں کو آگ لگائی گئی تو مسئلہ سامنے پیش آیا کہ آخر حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینکا کیسے جائے. جی کہ کئی میلوں تک پرندے بھی جو ہے اب پرواز نہیں کر رہے تھے. وہ آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی، وہ دھواں جو ہے اس کی تپش اتنی زیادہ تھی، جو شعلے اس میں سے نکل رہے تھے اس کی تپش اتنی زیادہ تھی، کئی میلوں تک جو ہے کوئی اس آگ کے قریب نہیں جا سکتا. اب آخر کار کوئی اتنا طاقتور تو نہیں کہ حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دے. اتنے عرصوں کے بعد بھی عزاداران محترم یہ ٹلہ نمرودیہ اسی طرح سے سیاہ جلا ہوا آج بھی نظر آ رہا ہے. اتنے عرصوں کے بعد، اتنی بارش ہوئی، اتنے جو ہے سبزے تمام دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ ٹلہ نمرودیہ، یعنی آپ خیال کیجئے کہ کس طرح کی آگ اس نے لگائی ہوگی کہ آج بھی وہ سیاہ پہاڑ نظر آتا ہے. تو جب یہ مسئلہ آیا، درپیش ہوا، تو اس نے، اس کے مشورہ کرنے والوں نے، اس کے منسٹرز نے اسے یہ مشورہ دیا کہ حضرت ابراہیم کو رسیوں میں باندھ دیا جائے. لیکن رسیوں میں باندھنے کے بعد مسئلہ تھا کہ انہیں رسیوں کے ساتھ ساتھ پھینکا کیسے جائے. تو ایک منجنی میں جو ہے، جو آپ جسے کیٹاپلٹ کہتے ہیں یا گلیل جسے آپ گلیل کہتے ہیں، اسی طرح سا بڑا سا جو ہے گلیل لیا گیا اور اس کے ذریعے سے جو ہے اس طرح سے نشانہ سادھا گیا اور حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا. جب یہ اس منجنی میں جیسے چکر دیا جاتا ہے، اسے گھمایا جاتا ہے، اس منجنی کو گھما رہے تھے، چکروں پہ چکر دے رہے تھے اس منجنی کو. حضرت ابراہیم جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی جائنٹ ویل یا کسی کے اوپر سوار ہوتے ہیں، جب ایک مرتبہ اوپر جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں تو چکر آنے لگتے ہیں. انسان کیونکہ برین کا اورینٹیشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو چکر آنے لگتے ہیں. وہاں فرشتے پریشان تھے کہ ایک ہی تو اللہ کی عبادت کرنے والا اس زمین پر موجود تھا، نمرود کے اس ملک میں موجود تھا، اب وہ بھی نظر آتش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے.
حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے، سوال کیا، اے نبی ابراہیم کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ہاں، لیکن تم سے نہیں، جس سے مدد چاہیے وہ جانتا ہے کہ مجھے اس سے مدد کی ضرورت ہے۔ ایک فکرہ یہاں پر کہتی چلوں کہ حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبر ضرور ہے، 5 ہی اولو العزم پیغمبر ہیں 1,24,000 میں، مرتبہ یقیناً بلند ہے دیگر پیغمبروں سے، لیکن پھر بھی اولو العزم ہوتے ہوئے بھی شیخ الانبیاء سے، سید الانبیاء سے تو ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ جو ہے وہ نیچے ہے، ان کا درجہ نیچے ہے، کم ہے۔ حضرت ابراہیم یہاں چکروں پہ چکر کھا رہے تھے، فرشتہ آیا، اس نے سوال کیا، لیکن چکروں پہ چکر کھاتے ہوئے بھی حضرت ابراہیم نے اپنی عقل سے کام کیا، ان کی عقل نے کام کرنا نہ چھوڑا، اور یہاں مسلمانوں نے حضرت ابراہیم کے سردار، ان کو معمولی سا بخار آ گیا اور ان کے اوپر یہ تہمت لگانا شروع کر دیا کہ انہیں ہذیان ہو گیا ہے، الیاذ باللہ۔ کیسے مسلمان؟ اب حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکنے کا وقت آیا، ادھر سے ابراہیم چلے، وہاں سے اللہ کی آیت چلی، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بخش ہو جائے۔ خداوند عالم نے آگ کو 2 حکم دیے، ایک کہا ٹھنڈی ہو جا، بردن۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب آگ کو حکم دے دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تو پھر اب حضرت ابراہیم بچ جائیں گے نا، ٹھنڈی ہو جا رہی ہے آگ، اب وہ گرمی نہیں محسوس کریں گے، گرمی لگے گی نہیں، شعلے لگیں گے نہیں حضرت ابراہیم کے جسم کو، ٹھنڈی ہو جائے گی، تو حضرت ابراہیم بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ کیوں نہیں بچیں گے؟ اس لیے کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن حضرت ابراہیم وہ جو رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں انہیں کون کھولے گا؟ وہ آگ تو ویسے ہی جل رہی ہے، لوگوں کو آگ تو ویسے ہی نظر آ رہی ہے، آگ صرف ٹھنڈی ہو رہی ہے، آگ بجھ نہیں رہی ہے۔ تو ان کے پاس جب حضرت ابراہیم تک جب کوئی پہنچے گا ہی نہیں، حضرت ابراہیم اسی طرح سے رسیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور رسیوں کو کھولنے والا کوئی موجود نہ ہوگا، تو حضرت ابراہیم تو وہیں کچھ روز کے بعد فوت ہو جائیں گے، بھوک اور پیاس کے عالم۔ بس خداوند عالم آگ کو حکم دیتا ہے، برداً وسلا ابراہیم، سلامن، اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا، لیکن اس آگ نے ٹھنڈے ہو کر حضرت ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن وہ جو رسیاں جس میں جکڑے ہوئے تھے ان رسیوں کو جلا دیا۔ عزیزداران محترم، ہم نے اس واقعے سے کیا نتیجہ نکالا؟ 3 نتیجے اس واقعے سے نکلتے ہیں کہ ایک، اگر نبی ہوتا ہے تو نبی خود بچتا ہے، دوسرا، جو نبی سے وابستہ جو چیز ہو جاتی ہے وہ بھی بچ جاتی ہے، یعنی حضرت ابراہیم کا لباس بھی بچ گیا، جو انہوں نے زیبتن کیا ہوا تھا وہ سب کی سب چیزیں جو ہے ویسے کے ویسے ہی رہیں، ان کو اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ کوئی اگر نبی کے ساتھ زبردستی باندھ دیا جائے، زبردستی نبی کے پہلو میں دفنا دیا جائے تو وہ بھی محفوظ رہ جائے گا، وہ بھی جو ہے بچ جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر۔ جو پروردگار اپنی ایک حجت کو، اپنے ایک نبی کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اسے زندگی عطا کر سکتا ہے، زندہ رکھ سکتا ہے، تو اپنی آخری حجت کو اتنی طویل زندگی کیوں نہیں عطا کر سکتا، جس کے ذمے خداوند عالم نے اپنے سب سے بڑے مقصد، اپنے سب سے اہم ہدف کو رکھا ہے کہ اسے اس دنیا کو دین اسلام پر لانا ہے، اسے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے، وہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے، وہ عالم جو اللہ تعالیٰ نے قائم کرنا چاہا تھا، لیکن لوگوں نے فساد برپا کر کے اسے بگاڑ دیا، اس کے توازن کو بگاڑ دیا۔ سب سے اہم کام تو اپنی آخری حجت کے ذمے رکھا ہے، آخر وہ اپنے اس حجت کو اتنی طویل زندگی کیوں نہیں عطا کر سکتا؟
اب تیسرا اعتراض یہ کہ اگر امام ہیں، ان کا وجود ہے، تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ وہ غائب ہیں؟ ایسا کیسا امام جو کہ ہم سے غائب رہے، ہمارا سرپرست ہو، ہمارا رہبر ہو، لیکن ہم سے غیبت اختیار کیے ہوئے رہے؟ ہم جانتے ہیں کہ وقت کے امام ہمارے درمیان ہیں، ہماری عزاداری میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم وہی وارث اعضا ہیں، انہی کو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اس وقت حقیقی وارث اعضا سید الشہداء کے وہی ہیں، ان کو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے لیے ملتا ہے کہ ہر سال وہ حج بجا لایا کرتے ہیں، ہر سال وہ حج کے تمام مراسم بجا لانے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ تو اگر امام ہیں تو انہوں نے غیبت کیوں اختیار کی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں غائب کیوں رکھا ہے؟ تو میں آپ کی توجہ سورہ مسد کی طرف لے کر آؤں، سورہ مسد تبت یدا، اس سورہ کی طرف۔ اگر اس کی تفسیر پر ہم ایک نظر کریں تو تفسیر جو کہ ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھی، اہل تسنن میں سے ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی تفہیم القرآن۔ یہ تفسیر اردو میں موجود ہے کیونکہ اس کی اوریجنل جو ہے وہ اردو ہی رائٹنگ میں لکھی گئی تھی، اردو میں لکھی گئی تھی۔ تو اہل تسنن کی تفسیر میں سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنی اس تفہیم القرآن میں سورہ مسد کی تفسیر میں جب شان نزول کو بیان کیا تو شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ابو لہب اور ام جمیل، خداوند عالم ان پر لعنت کرے۔ اور ام جمیل خود کون تھی؟ وہ ابو جہل کی بہن تھی۔ ابو جہل کی بہن، ابو جہل بھی خداوند عالم کے حبیب سے دشمنی میں سب سے آگے رہا کرتا تھا۔ ابو لہب اس کی بیوی بھی دشمنی رسول خدا میں سب سے آگے رہا کرتے تھے۔ تو میاں بیوی بہت زیادہ جو ہے شدید بغض رکھتے تھے رسول خدا سے۔ ان کے لیے ملتا ہے کہ یہ جو ہے رات میں جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے، اور جنگلوں میں سے جو جھاڑیاں ہوتی تھی، خصوصاً جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی تھی، وہ اکٹھا کر کے رسول کے گھر کے سامنے بچھا دیا کرتے تھے کہ جب رسول صبح اپنے گھر سے، اپنے بیت سے جب باہر آئے، دروازہ کھولیں تو انہیں اذیت پہنچے۔ توہین کرنا چاہتے تھے، بات بات پر رسول کی توہین، اہانت کیا کرتے تھے، انہیں رسوا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو ان کی مذمت میں جب خداوند عالم نے اس سورہ کو نازل فرمایا، یہی ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں سورہ کو نازل فرمایا تو یہ ایک دم سے پیچھے پڑ گئے، خصوصاً ام جمیل ایک دم سے رسول خدا کے پیچھے پڑ گئی کہ کس طرح سے رسول خدا کو اس دنیا سے رخصت کر دے، دنیا سے ختم کر دے۔ اچھا، وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے صحابی تھے خلیفہ اول، اور وہ رسول کے بڑے جو ہے سمپتھائزر تھے، ان کے بڑے مانوس تھے۔ تو وہ ایک روز رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے، رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ دونوں ابو لہب اور ام جمیل ہمیشہ آپ کی تلاش میں رہتے ہیں، آپ تھوڑا احتیاط برتا کریں، آپ جو ہے نہتے گھر سے نہ نکلا کریں، اتنا زیادہ اپنے گھر سے باہر آیا جایا نہ کریں۔ ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ام جمیل نظر آئی کہ چلی آ رہی ہے، بڑی آ رہی ہے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، وہ آ رہی ہے۔ رسول نے فرمایا، کون آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہی جس کی بات کر رہا تھا، ام جمیل آ رہی ہے۔ ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، آ رہی ہے تو آنے دو، آ رہی ہے تو آنے دو۔ ویسے بھی ہر جگہ ان کا کام یہی ہوا کرتا تھا کہ رسول کے ہوتے ہوئے بھی فوراً ڈر جایا کرتے تھے، چاہے غار کے اندر ہوں، چاہے رسول ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور اتنے سارے صحابی ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ہمیشہ جو ہے ڈر جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، آ رہی ہے تو آنے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو نقصان پہنچائے گی؟ رسول ایک مرتبہ مسکرا کر کہتے ہیں، نقصان تب پہنچائے گی نا جب مجھے دیکھ سکے۔ یہ کہتے ہیں کہ ام جمیل وہاں پہنچی جہاں پر رسول اللہ تشریف فرما تھے، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ ابو بکر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اے ابو بکر،
کہاں ہے تمہارے وہ صاحب محمد؟ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ بتاؤ مجھے کہاں پر ہیں؟ اور اگر وہ مجھے مل جائیں تو یہ جو پتھر ہے میرے ہاتھ میں یہ پتھر ان کے سر پر ماروں، ان کا سر پھوٹ جائے، اور یہ جو خنجر ہے ان کے سینے میں بھونک دوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس طرح سے الٹا سیدھا کہتی رہی رسول کے بارے میں، اور ابو بکر وہاں پر سنتے رہے، اور جب اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر پلٹ گئی۔ جب پلٹ گئی تو کچھ دیر بعد یہ رسول کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ تو ویسے ہی ہوا جیسے آپ نے کہا تھا، گویا اس کو آپ نظر ہی نہ آ رہے ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کو دیکھ نہ سکی۔ عزاداران محترم، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری نبی کے لیے یہ اہتمام کر سکتا ہے کہ جب ان کی جان کو خطرہ ہو، جب خوف کا عالم ہو، تو انہیں لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیں، ان لوگوں کی نظروں سے جس سے ان کو خوف ہو، تو پھر اپنی آخری حجت کے لیے ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ جبکہ ایک سبب یہی بتایا گیا کہ آج جو ہے تمام جتنے پاورز ہیں، جو سپر پاورز ہیں، وہ سب امام کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جب سے امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور ان کی شادی ہوئی، ان کا نکاح ہوا، تب سے اس وقت کے خلفاء جو ہے اسی بات کی طاق میں لگے تھے کہ کیسے ہم پتہ کر لیں کہ ان کی زوجہ جناب نرجس خاتون جو ہے وہ حاملہ ہیں، اور اس طرح سے جو ہے اس بچے کو ختم کر دیا جائے۔ تب سے لے کر آج تک جب امام اس خوف کے عالم میں جی رہے ہیں تو خداوند عالم انہیں لوگوں کی نظروں سے غائب کیوں نہیں کر سکتا؟ بلکہ وہ تو ہماری نظروں سے غائب بھی نہیں ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ وہ موجود ہیں لیکن ہم انہیں پہچان نہیں پاتے، ہم انہیں دیکھتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یبصرونہ لا یعرفونہ، وہ انہیں دیکھیں گے لیکن وہ انہیں پہچان نہیں سکیں گے۔ ہاں زاداران محترم، ایک شعر جو کہ سعدی نے لکھا، اور فارسی میں یہ شعر لکھا، سعدی حجاب نیست تو آئینے پاک دار، سعدی حجاب نیست تو آئینے پاک دار، زنگار خورد چون نماید جمال دوست۔ کیا کہتے ہیں سعدی؟ یہ سعدی، تمہارے اور تمہارے معشوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، تم اپنے آئینے کو تو صاف کر لو۔ یہ جو زنگ لگا ہوا ہے تمہارے آئینے پر، یہی تمہیں تمہارے رب کی تصویر دیکھنے میں مانع بن رہا ہے، حائل ہو رہا ہے، جو زنگ لگ چکا ہے۔ کوئی فاصلہ نہیں ہے ہمارے اور امام کے درمیان۔ اگر حجاب ہے تو ہم خود ہی ہیں حجاب، اگر فاصلہ کریٹ کیا ہے تو ہم نے خود نے کریٹ کیا ہے فاصلہ، اس لیے کہ کئی ایسے افراد ہمیں نظر آتے ہیں جنہیں جو ہے ملاقات وجود اقدس حجت خدا کا شرف حاصل ہوا، ملاقات امام کا شرف حاصل ہوا۔ میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز۔ حافظ یہ بھی بہت بڑے شاعر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حافظ تو خود ہی حجاب بن کے اپنے معشوق کے سامنے حائل ہو چکا ہے۔ یہ خودی، یہ جو انا ہے، اس کے اوپر ایک مٹھی خاک ڈال دو، یہ تمام فاصلے، یہ تمام حجابات مٹ جائیں گے۔ انسان اپنے آپ کو اپنے امام کے سامنے ذلیل کر دے، امام کو تسلیم کر دے، اپنا امام تسلیم کرے۔ امام یعنی وہ جو ہمیشہ سامنے ہوتا ہے، ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔ یہ جو ہم سے بدعمالیاں ہوتی ہیں، یہ جو ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، یہ جو ہم گناہوں کے مرتکب بن جاتے ہیں، یہ جو ہم علماء کے خلاف باتیں کیا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہی حائل ہو رہی ہیں کہ آج ہم امام کو دیکھتے ہوئے بھی انہیں پہچان نہیں پا رہے۔ ورنہ وہ وقت تو جب امام ظہور فرمائیں گے اور ہر ایک جب ان کے چہرے مبارک کو دیکھے گا، چہرے پر نور کو دیکھے گا، ہر ایک کہے گا ہم نے تو انہیں دیکھا تھا۔ یعنی دیکھ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ عزیزداران محترم، پہچاننے کے لیے بہت بڑا عالم ہونا شرط نہیں رکھا گیا، پہچاننے کے لیے بہت بڑا فاضل ہونا، بہت بڑا عامل ہونا شرط نہیں رکھا گیا۔
ایک واقعہ آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کے دور میں گزرا، جہاں پر وہ کہتے ہیں مرجعیت پر پہنچ چکے تھے. کہتے ہیں کہ جس مدرسے میں میں تھا، آدھی رات کو جب میں اٹھا تو میں نے اچانک کیا دیکھا کہ جو مدرسے کا خدمت گزار ہے اس کے حجرے سے روشنی نظر آ رہی ہے، اور وہاں پر کسی کی گفتگو کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. یہ کہتے ہیں کہ مجھے شک ہوا کہ کہیں یہ خدمت گزار صدام کا کوئی ایجنٹ تو نہیں کہ اس کو تمام باتیں سنا رہا ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں آیت اللہ خوئی کا دور وہ تھا جو صدام کا دور تھا، اور ہر طرف سے جاسوس اس کے لگے ہوئے تھے. خداوند عالم اس کے اوپر لعنت کرے اور اس کے عذاب میں اضافہ کرے. تو یہ کہتا ہے امام آیت اللہ خوئی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک خدمت گزار تھا، یعنی سویپر کا کام کیا کرتا تھا، اور جو ہے بچوں کے جو باتھ روم ہوا کرتے تھے، طلاب علم کے باتھ روم ہوا کرتے تھے، وہاں جا کر لوٹے میں پانی بھرا کرتا تھا، ان کے باتھ روم صاف کیا کرتا تھا. یہ اس کا کام یہ تھا، اس طرح کا خادم تھا اس مدرسے کا. تو یہ کہتے ہیں آیت اللہ خوئی کہ میں جو ہے بیت الخلا گیا. بیت الخلا گیا لیکن دروازے کو میں نے پورا بند نہ کیا کہ میں ذرا جان سکوں کہ کون آ جا رہا ہے اس کے کمرے سے، کون جو ہے اس کے حجرے سے باہر نکلتا ہے، کون جاتا ہے اس کے حجرے میں، یہ روشنی کیوں جل رہی ہے، یہ روشنی کیوں نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر میں انتظار کرتا رہا لیکن کوئی بھی مجھے نظر نہیں آیا. ویسے ہی روشنی رہی اور ویسے ہی گفتگو کرنے کی آوازیں آتی رہیں. آخر مجھ سے جب انتظار، میرے صبر کا باندھ ٹوٹا، مجھ سے انتظار نہ ہو سکا، اور تو میں بیت الخلا سے نکلا اور فوراً اس کے دروازے پر جا کر میں نے دستک دی. جیسے ہی میں نے دستک دی روشنی بھی بجھ گئی اور وہ آوازیں بھی بند ہو گئیں. اس خدمت گزار نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا. سید خوئی نے کہنا شروع کیا کہ ابھی ابھی میں نے دیکھا تھا کہ تمہارے کمرے میں روشنی جل رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھی تمہارے کمرے سے. کون تھا مجھے بتاؤ. وہ خدمت گزار جو ہے باتیں گھمانے لگا، یہاں وہاں کرنے لگا. سید خوئی نے اصرار کیا کہ آپ مجھے بتائیں. باقاعدہ مجھے 2 افراد کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی. ایک تو تم تھے، تمہارے ساتھ دوسرا کون تھا؟ تو یہ خدمت گزار کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک شرط پر بتاؤں گا کہ جب تک میں اس مدرسے میں ہوں آپ کسی کو یہ بات نہیں بتائیں گے، اسے راز رکھیں گے، اس لیے کہ اس مدرسے میں میرے ابھی کچھ کام باقی ہیں، مجھے ابھی کچھ کام کرنا باقی ہے. آیت اللہ خوئی اس کی شرط کو قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے شرط قبول ہے، میں وعدہ کرتا ہوں. تم مجھے بتاؤ کہ آخر آنے والا کون تھا، کس سے باتیں کر رہے تھے. وہ خدمت گزار کہتا ہے کہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یوسف زہرا، میرے اور آپ کے امام زمان تھے. آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ جملہ سنا میری ایک چیخ نکل گئی کہ میں ایک مرجع اتنا بڑا مدرسہ چلاتا ہوں، اتنے ہزاروں میرے شاگرد ہیں، آج تک مجھے امام کی ملاقات کا شرف نہیں حاصل ہوا، ان کی زیارت کا شرف نہیں حاصل ہوا، اور یہ ایک معمولی سا خدمت گزار، ایک معمولی سا فرد، لیکن امام کی نظروں میں اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ امام نے خود اپنی زیارت اس سے کروائی اور خود اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئے، رات میں آ کر اس سے باتیں کیا کرتے ہیں، اس سے گفتگو کیا کرتے ہیں. عزیزان محترم، آج ہم نے اپنے امام کو اپنے سے کتنا دور کر دیا ہے. وہ امام جو ہمارا سب سے قریبی دوست ہونا چاہیے تھا، آج ہم نے اس امام کو کتنا رنجیدہ کیا ہے، کتنا ہماری وجہ سے ہم نے امام کو تکلیف دی ہے، اپنے اعمال سے تکلیف دی ہے، اپنے اخلاق سے تکلیف دی ہے اس امام کو. کیا امام کے لیے اپنے جد کا غم کافی نہیں ہے کہ اس امام کے سامنے ہر وقت وہ منظر تازہ ہو جاتا ہے جس مجلس میں امام آتے ہوں گے، جہاں مصائب سنتے ہوں گے امام کے لیے تو وہ منظر تر و تازہ ہو جاتا ہے. ہاں عزاداران محترم،
کہ امام لیکن اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے، وقت کی حجت ہوتے ہوئے بھی اپنے چچا عباس کا مان رکھتے ہیں، اپنے چچا عباس کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب ایک شخص کی امام سے ملاقات ہوئی تو اس شخص نے کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے مجھے آپ کے چچا عباس سے مانگنا اچھا نہیں لگتا، تو امام فرماتے ہیں بلکہ میں تو تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میرے چچا عباس سے مانگو، اس لیے کہ وہ باب الحوائج ہے، اور جہاں میرے چچا کے مسائل پڑھے جاتے ہیں میں وہاں ضرور تمہیں نظر آؤں گا، میں اس مجلس میں ضرور شرکت کرتا ہوں۔ عزاداران محترم، عباس کس کا نام ہے؟ عباس اس شخصیت کا نام ہے جس نے ہمیں حسین کی معرفت کرائی، حسین نے خدا کی معرفت کرائی اور عباس نے ہمیں امام حسین کی معرفت کرائی۔ عباس اس شخصیت کا نام ہے جو معصومین میں تو شامل نہیں ہے، 14 معصومین میں شامل نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کی زندگی کا جائزہ لے لیں تو حضرت عباس کی زندگی میں ایک بھی ترک اولا کا بھی دھبا ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ 14 معصومین نے حضرت عباس کو سند پیش کی ہے، حضرت عباس کی سند دی ہے، اور مولا حسین نے خود جو ہے کربلا میں کئی مرتبہ، یہاں تک کہ 7 مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ کبھی کسی معصوم نے جو ہے غیر معصوم کے لیے جملے نہ استعمال کیے، لیکن سید الشہداء نے حضرت عباس کے لیے یہ فرمایا کہ میرے ماں اور باپ، میرے والدین تم پر فدا ہو جائیں، تم پر قربان ہو جائیں۔ عباس کون ہے؟ عباس تمام بیویوں کی آس ہے، عباس سکینہ کی آس ہے، عباس چھوٹے چھوٹے بچوں کی آس ہے، عباس خود شبیر کی آس ہے، اس لیے کہ جب عباس نہ رہے تو پھر سید الشہداء کی کمر خم ہو چکی ہے، سید الشہداء کے منصوبے ختم ہو چکے۔ عزاداران محترم، چونکہ یہ عشر زینبیہ ہے، عباس جناب زینب کبریٰ کی آس ہے۔ کون جناب زینب؟ کہ جب تک حضرت عباس تھے زینب کبریٰ کو اطمینان تھا کہ ہم سلامت ہیں، ہماری چادریں سلامت ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت عباس نہر فرات پر گئے تو اب بیویوں کو یہ امید ہو گئی، بیویوں کو یہ یقین آ گیا کہ اب ہم میں سے کوئی سلامت نہ رہے گا، اب ہماری چادریں بھی چھینی جائیں گی۔ عزاداران محترم، جب بیویوں کو شام میں داخل کیا جا رہا تھا تو شہنشاہ کائنات کی بیٹی کا استقبال کیسے کیا جا رہا تھا؟ امیر کائنات کی بیٹی کا استقبال باغی باغی کی صداؤں سے کیا جا رہا تھا، چاروں طرف سے پتھر اور کھولتا ہوا پانی، اس کی برسات ہو رہی تھی۔ جب 11 محرم کا دن آیا تھا نا تو جناب زینب امام حسین کے لاشے کا طواف کرنا شروع کیا۔ جناب زینب جب امام کے لاشے کا طواف کرتی تھی تو ایک مرتبہ آسمانوں کی طرف اپنے چہرے کو بلند کیا اور فرمانے لگی یا جدہ صلی علیک ملیک السماء ھذا حسین مرمل بالدماء، اے میرے نانا، آپ پر تمام آسمان کے ملائکہ سلام کیا کرتے تھے، آپ کے گھر پر سلام کرنے آ جایا کرتے تھے، لیکن یہ دیکھیے یہ حسین ہے جو اپنے ہی خون میں غلطہ نظر آتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے بہت سخت روایت ملتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب سید الشہداء نے ذوالفقار کو نیام میں رکھ لیا، خداوند عالم کی صدا آئی ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو کوئی تلوار سے وار کرتا اور جس کے پاس تلوار نہ تھی وہ نیزہ مارتا، کوئی تیر مارتا۔
مارتا، جس کے پاس تیر تلوار تبر نہ تھے وہ لاٹھیاں مارتا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ امام کے جسم نازنی کو پتھر سے پتھراؤ کیا کرتا تھا، پتھر مارا کرتا تھا۔ وسط میں حسین تھے، چاروں طرف سے آدھا کا نرغہ تھا۔ جناب زینب بار بار اپنے بھائی کو دیکھ کر کہتی انت اخی، کیا آپ ہی میرے بھائی ہیں؟ سید الشہداء نے بس جناب زینب سے ایک جملہ کہا، یا زینب ارجعی الی الفسطاط ارجعی الی الخیام، اے زینب آپ واپس خیموں میں چلے جائیں، آپ واپس خیموں میں چلی جائیں زینب، کیونکہ ابھی جب شمر آئے گا اور سر سے امامہ اتارے گا، میرے ریش مبارک کو قبض کرے گا، میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ کر خنجر چلائے گا تو آپ سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ جناب زینب واپس نہیں گئی، بس اسی 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی رہی اور لوگوں سے سوال کرتی رہی، اما فیکم مسلم، ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہ رہا؟ یہ رسول کا فرزند، یہ رسول کا نواسا۔ ہاں زاداران محترم، 11 محرم کو جناب زینب کسی لاشے پر نہیں گئی، اگر گئی تو صرف حسین کی لاش پر گئی، حتیٰ کہ اپنے بچوں اون و محمد کے لاشوں پر بھی نہیں گئی۔ جب ناقوں پر بٹھایا گیا اور ایک مرتبہ انہیں کوفے کی جانب لے جایا جا رہا تھا، جناب زینب نے ایک مرتبہ اونٹ کی بلندی سے لاشوں کو دیکھا اور اچانک ان لاشوں کے درمیان 2 چھوٹے چھوٹے لاشیں نظر آئے۔ مرتبہ آنکھیں بند کی، ایک جملہ کہا، اون محمد الوداع، اے میرے شیروں الوداع، ماں جا رہی ہے۔ بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا۔ کوفہ آئی، نہ بازاروں میں نہ دربار میں کہیں اپنے بیٹوں پر گریہ نہیں کیا۔ شام پہنچی، ہر ایک کو یاد کر کے گریہ کیا۔ جناب زینب کا حضرت عباس کے لیے مرثیہ مل جاتا ہے، حضرت علی اکبر کے لیے مرثیہ مل جاتا ہے، سید الشہداء کے لیے مرثیہ مل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مرثیہ نہیں ملتا تو اون و محمد کے لیے مرثیہ نہیں ملتا۔ نہیں روئی، نہیں گریہ کیا۔ جب واپس مدینہ پہنچی تھی نا تو عبداللہ ابن جعفر نے جناب زینب سے پوچھا تھا، میں نے سنا ہے کہ جب بیٹوں کے لاشیں آئے تھے تو آپ نے ان پر گریہ نہیں کیا۔ زینب کبریٰ کہتی ہیں آپ نے صحیح سنا ہے۔ عبداللہ پوچھتے ہیں کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آخر آپ نے ان پر گریہ کیوں نہیں کیا؟ جناب زینب فرماتی ہیں اس لیے کہ مجھے اپنے بھائی حسین سے شرم آتی تھی کہ کہیں میرا بھائی میرے گریہ کرنے سے یہ نہ سوچے کہ میری بہن کی نسل ختم ہو گئی، کہیں میرا بھائی خود نہ رونے لگے۔ عزاداران محترم، جب شام سے رہائی ملی ہے تو تمام ایک مرتبہ جب بیویوں نے ایک حجرے کا سوال کیا اور تمام بیویاں ماتم کرنے کے لیے اس حجرے میں اکٹھا ہوئی تو تمام سرحائے شہداء اور تبرکات آنے لگے۔ ان تمام سروں میں سب سے پہلے جو سر آیا وہ ایک بڑا ننھا سا سر تھا، ایک چشماہے کا سر تھا۔ جناب رباب آگے بڑھی، اس سر کو لیا، واہ اصغرا کر کے ماتم کیا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا ہی پامال سا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھی، حضرت قاسم کا سر لیا اور بی بی نے واہ قاسمہ کر کے ماتم کیا۔ سر پہ سر آتے رہے، لیکن ایک مرتبہ آخر میں 2 سر رہ گئے۔ 2 سر کو کسی نے نہ لیا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ جو لے کر آیا تھا کہتا ہے کہ کیا ان 2 سروں کی کوئی وارثہ موجود ہے؟ ہر بی بی کی نگاہ جناب زینب کی جانب تھی، ہر بی بی جناب زینب کو دیکھتی تھی، لیکن جناب زینب نے کچھ نہ کہا۔ ارے دوسری مرتبہ اس نے سوال کیا کہ کیا اس کی کوئی وارثہ یہاں موجود ہے؟ پھر بھی زینب نے کچھ نہ کہا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا تو یہ کہتا ہے مجھے یہی بتا دو کہ ان 2 بچوں کی وارثہ جو ہے وہ کہیں خیموں میں جل کے مر تو نہیں گئی؟
فضا نے یہ سنا، آگے بڑھی، اے شخص ایسا نہ کہ ارے یہ میری آقا زادی کے بچوں کے سر ہیں، یہ شہزادوں کے سر ہیں، لا ان سروں کو میرے حوالے کر دے۔ جناب فضا نے ان سروں کو لیا، جناب زینب کی طرف بڑھی، ایک مرتبہ جناب زینب سے اصرار کیا، اے بی بی ذرا اپنے بچوں سے وداع تو کر لیجئے۔ زینب نے پلٹ کے کہا، اے فضا میں نے اپنے بچوں کو حسین کا صدقہ کیا، ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، جو صدقہ کر دیتے اسے واپس نہیں لیتے۔ فضا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ہمارے الہ تجھے تیرے پاک اور قدوس ناموں کا واسطہ، تیرے اسم اعظم کا واسطہ، تیرے خاص نام اللہ کا واسطہ، پروردگار تجھے تیرے حبیب اور ان کے اہل بیت اطہار کا واسطہ، تجھے فاطمہ الزہراء اور ان کے اجڑے ہوئے گلشن کا واسطہ، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ وہ آ کر تمام مظلومین کا، خصوصاً اپنے جد اور جدہ کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام لے سکیں۔ اس غیبت کے دور میں تمام ہم و غم و آلام کو وقت کے امام سے درگزر فرما۔ اس غیبت کے دور میں ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہدایت کی راہ پر گامزن فرما۔ ہمارے الہ ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں، محبت اہل بیت علیہ السلام کے طفیل میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے نیک اعمال کو جو معیوب ہیں، ناقص ہیں، حقیر ہیں، پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے سیدہ سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، ہم سب کے والدین کے سائے کو ہم پر بنائے رکھنا، ان کی عمر دراز فرما، انہیں صحت بخش، اور جو والدین جن کے مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ ہمارے الہ اس کووڈ کی وبا کو ہمارے درمیان سے دفع کر کے تمام بند راستوں کو ہمارے لیے کھول دے تاکہ دوبارہ سے حج و زیارت معصومین علیہ السلام کے لیے جا سکیں۔ پروردگار ہم سب کو آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، وقت کے امام کے چہرے پر نور کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو ان کے منتظرین میں، ان کی کنیزوں میں، حتیٰ کہ ان کے شیعوں میں جگہ عطا فرما، ہم سب کو ان کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما۔ بارے الہ جو بھی رزق کے لیے پریشان حال ہیں انہیں حلال طیب اور وسیع رزق عطا فرما۔ بارے الہ جنہوں نے یہ مجلس رکھی ہے اور جن ذرائع سے یہ مجلس ہو رہی ہے، پروردگار ان کے تمام خاندانوں کو آباد فرما، انہیں اس دنیا میں اور آخرت میں، اور تمام مومنین اور مومنات کو اس دنیا میں اور آخرت میں نمایاں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ہر بلا سے انہیں محفوظ فرما۔ پروردگار ہماری آخری اور پہلی دعا اور تمام دعا بس یہی ہے پروردگار کہ اپنے حجت کو سلامتی عطا فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بارہ الہ ان سوروں کو بارہ ماہ چار معصومین علیہ السلام، تمام شہداء اسلام، خصوصاً سید الشہداء شہداء کربلا، اسیران کربلا، خصوصاً جناب زینب کبریٰ کو نذر فرماتے ہوئے مرحوم شبیر امام، گلزار بیگم، سراج جسمائی، امیری خاتون اور رضوی فیملی کے کل مرحومین،
محمد علی، جمال بھائی نورانی، زہرا بھائی بنت جگن بھائی، معصوم علی نورانی، علی حسین نورانی، نورانی فیملی، مرچنٹ فیملی، دمانی فیملی، کامدار فیملی، موجی فیملی، بند علی فیملی، انور ابن قاسم علی، سعید سید، کل مرحومین مومنین و مومنات، امام الدین، شیخ منو، آزاد احمد، زینب بی بی، غلام حسین، اور کل مرحومین مومنین، مرحوم